أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگوں نے کھڑی زیر کرنی ہے، اور کھڑی زیر کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کھڑی زیر حرف کے نیچے سیدھی لکیر کو کھڑی زیر کہا جاتا ہے، یعنی یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور اس طرح سے سیدھی لکیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی زیر مضبوط لہجے پر ہونٹ کس قدر نیچے کی طرف کھولتے ہوئے آواز کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھی حرکت پڑھا تھا، وہ بھی ترچھی لائن تھی اور حرف کے نیچے ہوتی ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کرتے، تو کھڑی زیر کو لمبا کیا جاتا ہے، یعنی ایک الف کھینچا جاتا ہے۔ یائے مد کی ادائیگی کیسے ہے؟ مضبوط لہجے پر ہونٹ کس قدر نیچے کی طرف کھولتے ہوئے آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ آواز کو لمبا کرنا ہے، ہونٹوں کو سائڈ پہ زیادہ نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ شیپ اس طرح سے ہوگی، یہ ہونٹوں کی شیپ آپ دیکھ لیجئے، صرف اتنے ہوں گے اور آواز اس شیپ کے بعد لمبی کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کو آگے مزید دیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں پکچر میں انہوں نے بتایا ہوا کہ کھڑی زیر کی ادائیگی کیا ہے۔ یہ جو انہوں نے سٹک دی ہوئی ہے، یعنی ایک الف، اس کو اتنا لمبائی کھینچنا ہے، جس کا میں بارہا بتا چکی ہوں کہ انگلی کا آہستگی سے کھولنا یا بند کرنا، اتنی مقدار آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، کھڑی زیر کو ایک الف لمبا کرتے ہوئے باریکی اور پستی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہم نے کھڑا زبر کیا پڑھا تھا کہ اس کو بلند آواز ہوتی ہے نا، مطلب اونچائی کی طرف، تو یہ پستی کی طرف ہے۔ اور موٹے حروف کی کھڑی زیر کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے مزید دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم لوگ مشق جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دو پوائنٹ آپ نے مد نظر رکھنے ہیں، کیا؟ ایک تو آواز کی پستی، ٹھیک ہے، دوسرا لمبائی، تیسرا موٹے حروف کی کیا ہے، مد جو ہے وہ باریک ہوگی، یعنی لمبائی باریک ہوگی۔ اب کیسے ہے؟ آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ نے جو کھڑی زیر کی لمبائی ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سب کی ایک جیسی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک حرف کی لمبی ہے، ایک حرف کی چھوٹی ہے، ایک حرف کی ایکسٹرا لمبی ہے، یہ سب غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ صرف اور صرف پریکٹس کرنے سے، اس کے علاوہ نہیں آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ با کھڑی زیر بی، حرف تسلی سے پڑھا، ٹھیک ہے، اور لمبائی کی۔ ہمیشہ حرف جو ہے آپ نے تسلی سے ادا کرنا ہے۔ تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر ہی، خا کھڑی زیر خی۔ اب خا ہے موٹے حروف میں سے ادائیگی کیا ہے، خا، ٹھیک ہے، اور خی، ای، یہ جو ای کا ساؤنڈ ہے یہ باریک ہے۔ خا کی جو سٹارٹنگ ہے وہ موٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لمبائی ہے وہ باریک ہے۔ یہ ہے اصل میں موٹے حروف کی جو مد ہے، یعنی کھڑی زیر ہے، اس کو باریک پڑھنا۔ کیسے؟ خا کھڑی زیر خی، ٹھیک ہے، میں نے اس کی آواز کو جو لمبائی ہے اس کو باریک ادا کیا۔ دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر ری۔ ہم نے کیا پڑھا؟ پیش اور زبر کے ساتھ را موٹا ہے، زیر کے ساتھ باریک ہے۔ اس کو یہ بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ را کے نیچے کی حرکت جب آئے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آگے را آئیں گے جو زبر ہونے کے باوجود موٹے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سب سے لاسٹ چیپٹر کریں گے۔ زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی۔ اچھا، یہاں پر میں نے صاد جو ہے موٹا پڑھا اور اس کی جو مد ہے یعنی کھڑی زیر ہے اس کو میں نے باریک کیا۔ سلو سے میں پڑھوں گی، آپ ذرا اس کو غور کیجئے گا۔ صاد کھڑی زیر صی، صی، ٹھیک ہے، صاد کا سٹارٹ میں نے موٹا لیا اور زیر جو ہے کھڑی زیر اس کو باریک ادا کیا۔ ضاد کھڑی زیر غی، تو کھڑی زیر قی، وا کھڑی زیر غی، عین کھڑی زیر عی، ٹھیک ہے، عین باریک ہے، حلق سے ہے، حمزہ اور عین کی آواز میں ہمیشہ فرق رکھنا ہے۔ غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی،
ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای۔ اب یہاں پیچھے بھی بتایا، یہاں بھی بتا رہی ہوں، الف کے نیچے بھی جب کوئی حرکت آ جائے یا اوپر آ جائے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ یا کھڑی زیر یی۔ اچھا یہاں پر آپ کو ایک اور چیز سے اندازہ ہو جانا چاہیے، اگر یہ الف ہوتا تو کبھی بھی حمزہ کے بلاک میں نہ آتا بلکہ با سے پہلے ہوتا، یعنی اوپر فرسٹ بلاک الف کا ہوتا اگر اس کو الف پڑھا جاتا تو، لیکن یہاں پر بھی وہ حمزہ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے یہ حمزہ ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ ملتی جلتی آوازوں والے حروف بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ملتی جلتی آوازوں والے حروف ان کی پریکٹس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دی جائے، یہاں تک کہ تلفظ پر بلا تکلف عبور حاصل کرنا، عبور حاصل کرنا ہے، یعنی ان کو ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ تو کیا ہے، تا کھڑی زیر تی، تو کھڑی زیر تی، ٹھیک ہے، آوازیں مل رہی ہیں لیکن حرف بالکل مختلف ہے۔ ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، کاف کھڑی زیر کی، قاف کھڑی زیر قی، حمزہ کھڑی زیر ای، عین کھڑی زیر عی، ٹھیک ہے، حمزہ اور عین میں واضح فرق ہے اور یہ لازم کرنا ہے۔ ذال کھڑی زیر زی، غو کھڑی زیر غی، زا کھڑی زیر زی، غود کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر تی، سین کھڑی زیر سی، صاد کھڑی زیر سی۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کھڑی زیر کی مشق بھی آج ہی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ قرآن پر محنت کریں، قرآن پر کوشش کریں۔ نیکی اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ اپنے نفس پر بھاری ہی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں نیکی وہی ہے جو آپ کو نفس پر بھاری ہو اور آپ کو پھر وہ کرنی ہو۔ اللہ کے ہاں وہ نیکی بہت معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو آپ آف کورس ہر انسان جو ہے آج کی زندگی میں بہت مصروف ہے، لیکن اگر آپ اپنے نفس کو مار کر، اپنے شیڈیول کو مار کر، اپنی زندگی کے تھوڑے سے معاملات کو ڈسٹرب کر کے قرآن پر ٹائم دیں گے تو اللہ اس کا اجر آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے معاملات زندگی بہت سموتھلی چلتے ہیں۔ پھر یہ میرے ایک تجربہ ہے زندگی کا الحمدللہ، کہ آپ جب اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ، تو اللہ آپ کے لیے سارے معاملات ہینڈل خود کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کھڑی زیر کی مشق کیا ہے، یہ ہاں ہے۔ اب اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا، الف مدہ کھڑی زبر، الف مدہ سوری کھڑا زبر، اور الف مدہ یعنی الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، ان دونوں صورتوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے، ہاں کھڑی زیر، ٹھیک ہے، اس طرح بھی آئے گا اور یا مدہ کی صورت میں بھی آئے گا، دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک۔ ہاں کھڑی زیر ہی، ہا زیر یا ہی، ٹھیک ہے، ہا کیا ہے، زیر ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہے۔ پھر آگے کیا ہے، کھڑی زیر ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، آگے یا مدہ کی صورت کیا ہے، حمزہ زیر یا ای، ٹھیک ہے، کیا ہوا، یا خالی سے پہلے پیچھے زیر ہے تو یا مدہ ہے۔ پھر یا کھڑی زیر ی، یا زیر یا ی، ٹھیک ہے، یہ کھڑی زیر کی صورت میں اس طرح آئے گا، ایک الف ہی لمبا کریں گے، اور یا مد کی صورت میں جب آئے گا تب بھی ایک الف ہی لمبا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ الفاظات کی صورت میں آئیں گی کھڑی حرکات اور یا مدہ تو پھر کیسے ادائیگی ہے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ایلافی۔ اب یہاں پر دو کھڑی حرکات ہے، ایک کھڑی زیر ہے اور ایک کھڑا زبر ہے، تو ادائیگی کیا ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ٹھیک ہے، ایکول لمبا کریں گے، فا زیر فی، پڑی حرکت جلدی چھوڑیں گے، ایلافی۔ اب یہاں پر ایک اور اصول یاد رکھنا ہے، کھڑی حرکات کے بعد والا حرف ساکن ہو تو 3 الف لمبا، تو یہاں پر فا جو ہے کھڑا زبر کے بعد ہے تو 3 الف لام کھڑا زبر کھینچیں گے، کیسے، ایلافی، ایلاف، ٹھیک ہے۔ پھر فا کی آواز آئے گی کیونکہ جزم لگ جائے گا اور زیر ختم ہو جائے گی وقف میں۔ آگے ہے دو یا مد آئے ہیں، ایک یا مد ہے اور ایک الف مد ہے، دو حروف مد آئے ہیں، کیسے ہے ادائیگی، حمزہ زیر یا ای، لام زبر الف لا، ٹھیک ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، فا زیر فی، ایلافی۔ اب یہاں بھی کیا ہوگا، الف مد، حروف مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہے تو 3 الف لمبا ہوگا، ایلاف۔ اگلا جو لفظ ہے اسے دیکھتے ہیں، یہاں پر اب 2 حروف مدہ ہیں، ایک کھڑی زیر ہے، کیا ہے ادائیگی،
میم زیر یا می، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، ایک الف لمبا کیا، سا زبر الف، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوا الف مد، میثا، قاف زیر قی، پڑی حرکت موٹا حروف، ہا کھڑی زیر ہی، سینے کی جانب سے کھڑی زیر ہے، میثاقہ، میثاقہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہا کے اوپر نیچے جب کھڑی حرکات میں سے کوئی آ جائے تو تب آپ نے وقف میں اس کو کیا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے، اور میثاقہ، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یہاں پر ختم ہو جائے گی زیر۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے رسولہ، یہاں پر ساری تین پہلے جو حرف ہیں ان پر پڑی حرکات ہیں، آگے ہا کھڑی زیر جو ہے وہ کیا ہے، اس کو لمبا کریں گے، را پیش رو، را موٹا پڑھا، سین پیش سو، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولہ، رسولہ۔ اچھا، پڑی حرکات کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلدی سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، ان کو گیپ نہ دیا جائے۔ اگر آپ ان کو ذرا سلو کریں گے تو یہ لمبائی کی طرف چلی جاتی ہیں، جھٹکے کی طرف چلی جاتی ہیں، اس لیے میں ان کو کوئک پڑھ لیتی ہوں، کیسے، را پیش رو، سین پیش سو، ٹھیک ہے۔ اب اپنا پڑھنے کا انداز ہی اس طرح کر لینا کہ آپ کے جو سائنس ہیں، آپ کی جو تجوید ہے وہ بھی مکمل ہو جائے اور آپ کا پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہو جائے۔ را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، ٹھیک ہے، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، رسولی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رسولی ہی، یہاں پر ایک واو مد ہے، ایک کھڑی زیر ہے تو کیا ہوگا، را زبر را، را موٹا پڑھا جائے گا، سین پیش وا سو، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، رسولہ، ٹھیک ہے۔ ہاں پر جب حرکات آ جائیں کھڑی حرکات تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آیاتہ، یہاں پر اب دو کھڑا زبر ہیں، ایک کھڑی زیر ہے تو تین الف لمبے نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوگا، تینوں کو ایک ایک حساب سے ایکولی لمبا کرنا ہے، کیسے، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، آیاتہ، آیاتہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد ہمارا صرف الٹا پیش رہ جائے گا اور ہمارا یہ بھی چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میری کوشش جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ میں اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ جو کام ہے، صرف اس میں محنت کر کے اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں، باقی میرے رب کا کام ہے اس کو پہنچانا، اس کو سکھلانا اور لوگوں کو اس تک لانا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ نے فرمایا ندا لگاؤ، تو وہ حیران ہو گئے کہ ارد گرد تو کوئی بھی نہیں ہے تو کس کو آواز دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم صرف آواز لگاؤ، ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج دیکھ لیں اللہ کے گھر میں کہاں کہاں سے لوگ نہیں آتے، ہر کونے سے آتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے، صرف اللہ کے لیے کوشش کرنا، بظاہر رزلٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہمیں، ٹھیک ہے۔ رزلٹ زیرو بھی ہو، مطلب میری ویڈیو 2 لوگ بھی سن رہے ہیں تو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ کے کلام کے لیے محنت کرنی ہے کیونکہ میرے پاس اس نے اس کا علم دیا ہوا ہے جتنا اس نے میرے لیے پسند کیا، تو مجھے اس کو آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میری کوشش کہ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس کے بعد رزلٹ میرے رب نے دینا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔